دادا! وہ چلا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ بھی سبز دکھ رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے! کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی؟ کیا اس کے بنا ترقی نہیں ہو سکتی تھی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے! امیرہ کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب؟ شاید اس نے ہنسنا چاہا لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھو گے۔ امیرہ نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر اندر کر دیا تھا۔ دیر قطن نہیں کی تھی۔ کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں طنز سے اسے دیکھنے لگیں۔ باہر آ جائیے مس امیرہ، کہہ کر وہ خود سے باہر چلی گئی۔ امیرہ کو لیڈی امیرہ نام اچھا لگا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگا اسے طنزاً لیڈی کہا گیا ہے۔ زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں ضرورت نہیں تھی۔ وہ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کے دیر لگائی کہ کرتی رہے کھانے پر اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کھانے کی میز سجی ہی نہیں تھی۔ نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک نہ دو، پورے 4-5 کا مجمع باہر بیٹھا تھا اور میز پر باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے۔ یہ اتفاق تھا یا ان کا انداز تھا کہ وہ مجمع اسے گھور رہا تھا؟ بیٹھ جائیے، ایک لڑکی نے کہا جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گوندی چوٹی دائیں بائیں ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی سے باہر جھول رہا ہو۔ امیرہ بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے امیرہ، ہانا نے کہا۔ ہانا کا دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امیرہ نے ایسے ہی سوچا۔ ہے، میں لیلی ہوں، اسکاٹ لینڈ سے۔ میں شرلی مارگوٹ، بھورے بالوں والی نے کہا پر وہ مسکرا نہ سکی۔ ایم بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں۔ بہت لمبی اور بہت پتلی بیٹی لو نے بے طرح مسکرا کر کہا۔ امیرہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر تھی۔ میں عذرا ہوں شکاگو سے، لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی۔ مردانہ ہیئر سٹائل لیے ہوئے جس کو وہ صوفیہ کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی وہ عذرا نکلی۔ یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی عذرا کے لگا دی جائے تب کہیں جا کے وہ تھوڑی سی عذرا ٹائپ لگے گی، پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب جو یہاں ہوگا وہ کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو اور ہانا خاموش ہو گئی۔ یہ شرلی نے میز پر رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے ہی آ رکھا تھا۔ شرلی کے صرف یہ کہنے پہ ہی وہ ڈر سی گئی اور اسے افسوس ہوا کہ سارے نوڈلز کھا کر باؤل دھو کر کیوں نہیں رکھا۔ ابھی امیرہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ باؤل دھو کر رکھ بھی دیتی تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کس نے کھائے ہیں۔ ٹھیک ہے امیرہ، آپ جا کر سو جائیے، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچوں پہلے اسے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بیٹی لوو نے گو کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا پر امیرہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں بھوک تو نہیں لگی، مگر پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا، اس سے یہی بات بن سکی۔ لیکن سچ میں اسے بھوک لگی تھی اور بھوک سے زیادہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس کے لیے کھانے میں کیا بنا ہے۔ کیا سب انگلش کھانے ہیں یا کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوکے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں؟ اس نے اردو میں کہا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے۔ بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر سو گئی۔ باہر بنبناہٹ ہوتی رہی 30% ادا کیا ہے۔ وہ اطمینان سے سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو روم کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے سے وہ فلیٹ میں آئی تھی یہ اس کے پیچھے کا منظر تھا جہاں سرسبز گھاس کا کھلا کتا تھا اور کیاریوں میں جگہ جگہ پھول لگے تھے۔ کتے کے پار سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کے نشان نہ تھا اور ایسا لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کوررس بے شکن تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی، تمہارا ناشتہ، انڈا جام، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں، کافی کے مگ اور اس میں 1 مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔
अमीरा को एक मामूली सा झटका लगा ये सब देखकर। बस यही मामूली सा। इसके पास फ़ोन तो था, लेकिन अभी इस फ़ोन से बात नहीं हो सकती थी। रात हाना ने इसकी बात पाकिस्तान करवा दी थी। अब ज़ाहिर है इसे खुद ही फ़ोन करना होगा। अगर वो इस मामूली से झटके के बारे में दादा से लंबी बात करना चाह रही थी तो लंबी बात पर लंबा बिल भी अदा करना पड़ता था। दूसरी चिट फ्रिज पर लगी थी। 9 बजे आकर डर्बी तुम्हें ले जाएगी यूनिवर्सिटी, तैयार रहना। नाश्ता करके वो तैयार हो गई। ठीक 9 बजे डर्बी नामी छोटी सी लड़की, गुड़िया जैसी लड़की आई। मैं डर्बी हूँ, मुझे शिरली ने कहा था कि तुम्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाऊँ। मैं अमीरा हूँ, मैं आज पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये तुम्हें देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वह मुस्कुराई और अमीरा को इसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अमीरा को इसकी घिसी हुई जीन्स और घिसे हुए शूज़ भी बहुत अच्छे लगे, और इसके बर्सेस वाले दांत, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदम रखने जा रही थी। इसे हर चीज़ अच्छी लगनी थी ना। आ जाओ जल्दी से। फिर डर्बी तेज़ी से बाहर निकली। फ्लैट को लॉक करके वो इसके पीछे आई। डर्बी एक मिनी से साइकिल को लिए तैयार खड़ी थी। आ जाओ, बैठ जाओ। इसे मिनी से साइकिल की पिछली नशिस्त की तरफ इशारा किया। तो इस पर ड्रॉप करना था इसे, इसलिए ख़ास डर्बी को भेजा गया था। क्या हुआ अमीरा, आ जाओ ना, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं। लेकिन शायद मैं तुम्हें गिरा दूँ। अमीरा उर्दू में बड़बड़ा कर रह गई और इस मिनी सी लड़की की मिनी सी साइकिल पर बैठ गई। पहले अपनी शर्मिंदगी छुपाती रही, फिर अपनी हंसी दबाती रही। सड़कों पर से गुजरते इसने किसी तरफ भी ना देखा और डर्बी के पीछे मुंह छुपाए अपनी हंसी के फुहारों को बरसने से रोकती रही और सफ़ेद बादबान को दरियाई मैनचेस्टर पर हवा के संग करती रही। दादा, इसने ख्यालों में दादा को मुखातिब किया, मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा जी चाहता है इस सड़क पर कूद जाऊं और पेट पर हाथ रखकर इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसूं कि सारा मैनचेस्टर इकट्ठा हो जाए। दादा, ज़िंदगी कैसे हमें छोटे मामूली बेकर किस्म के बहानों पर हंसाती है। दादा, मुझे वक्त के बहाने अच्छे लगे जो इसने मेरी ज़िंदगी में पिरो दिए। इस दौरान बार बार इसकी नज़र डर्बी के इन चंद बालों की तरफ उठ जाती थी जिन्हें डर्बी ने सर से बहुत ऊपर उठाकर चुन्नी मुन्नी सी पोनी में बांध रखा था, और खुदा माफ़ करे पोनी टेल के नाम पर खासा गहरा कलंकट टीका था। हवा में लहराते वो किसी छोटी चिड़िया की दुम जैसे लग रहे थे जो एक ही जगह पर फुदकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। डर्बी संजीदगी और मतानत से ऐसे साइकिल चला रही थी जैसे शाह उर्दन की सोने की भग्गी दौड़ाई जा रही हो। सारा रास्ता वो अमीरा की हंसी के आबशारों की बौछार सहती रही थी। इसे उतारने के बाद वो बोली भी तो सिर्फ इतना, कितनी मोटी हो तुम, जॉगिंग किया करो। डर्बी कैसे इसे अपनी साइकिल पर घसीट कर वहाँ तक लाई थी। इसकी पेशानी पर अब कॉग्निशन, सेपियंशिया, ह्यूमैनिटास का पसीना बता सकता था। ऑक्सफोर्ड रोड पर बरतानवी तर्ज तामीर की तारीख साज इमारत के ऐन सामने खड़ी है, यूनिवर्सिटी में कैंपस की आर्क के नीचे, जिसके ऊपर बड़े सुनहरे हरूफ में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जुड़ा था, जिसकी बुनियाद 1824 में रखी गई थी। इल्म, हिकमत, इंसानियत जिस दर्सगाह का मोटो है, जो करीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट्स को फैज़याब कर रही है। दुनिया की 10 बेहतरीन दर्सगाहों में से एक, दी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, वो मेन कैंपस को और आर्क को मगन अंदाज में देखने लगी। इस तर्ज तामीर की इमारतें इसने लाहौर में भी देखी थी। इसे कुछ लाहौर अजायब घर जैसी भी लगी। इसे ये नहीं मालूम था कि अंदर कैसा जहान आबाद है, दुनिया के कैसे लायक फाइक काबिल असातिज़ा यहाँ इकट्ठे किए गए हैं, वो कैसे कैसे शागिर्दों के उस्ताद बना दिए गए हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं जानती थी, और वो ये भी नहीं जानती थी कि बहुत जल्द बहुत कुछ जान जाएगी, बहुत कुछ। स्टूडेंट्स का जमघफी ऐसे अंदर जा रहा था जैसे अंदर कोई चीज़ मुफ्त तकसीम की जा रही हो, जैसे कि बिरयानी, इटली का वो मशहूर पिज़्ज़ा जो इटली में भी नहीं मिलता। आ जाओ अमीरा। डर्बी काफ़ी आगे जा चुकी थी। अमीरा इसके साथ चलने लगी। इसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया। इसकी आंखें तेज़ी से अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ देखे और किस तरफ को छोड़ दे। दिल भी यही चाह रहा था कि सब एक ही बार जल्दी से देख ले, यानी सबको। स्टूडेंट की आमदोरफ्त में तेज़ी भी थी और फुर्ती भी, और वो ऐसे थी जैसे कि फुर्ती और तेज़ी से हम कभी मिले ही नहीं, और सुस्त रवि से हमारी बहुत दोस्ती चल रही है। अमीरा, तेज़ चलो ना। डर्बी ने 20 कदम आगे जाकर गर्दन मोड़कर आवाज़ दी। इस आवाज़ पर इसने ज़रा सी तेज़ी दिखाई और इससे 15 कदम करीब हो गई। सरसब्ज ग्राउंड में एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी हो गई और इसकी तरफ इशारा किया। अमीरा का इतनी दूर से ही ज़रा दम सा निकल गया। वो 10-12 लड़के लड़कियों का ग्रुप था और इनमें शिरली को इसने फ़ौरन पहचान लिया था। बाकी अज़रा को पहचानने में इसे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि इसने सर पर स्याह नेट बांध रखी थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने करीब जाकर ज़रा घबराई आवाज़ में कहा। अगर डर्बी के साथ इसकी साइकिल पर बैठे
وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امرہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ بلا وجہ ہی ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور دو لڑکیاں اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کے کینٹین میں آ گئی اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔ مس امرہ، کیا آپ مجھے اس سب کے لیے کچھ نہیں کہیں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے ٹھیک اسی انداز میں یہ بات کہی جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ تھام کر دوسرا ہاتھ آگے کر کے بولتے ہیں، پکا وعدہ میں رات کو چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ کیونکہ مجھے شک ہے اس لیے پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امرہ کو اس کی بات میں شک کچھ برا لگا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ آپ مانچسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرہ کو دائم کی بیوقوفی پر ہنسی آئی۔ دائم نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میں جانتا تھا نا تم ضرور درمیان میں بولو گی۔ امرہ نے اس کے تاثرات جان لیے۔ اوہ، مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی تھی کا تاثر دے کر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تین لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ دوستوں نے جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے کہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے لائق فائق اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے یہاں اپنے فنڈز کے ذریعے بلوائیں، جو غربت کی وجہ سے آگے پڑھ نہیں سکتے اور آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر خود کو منوانے کا موقع نہیں مل رہا، وہ آ کر خود کو ثابت کریں۔ ہم 30 لوگوں نے مل کر مختلف طریقوں سے فنڈز اکٹھے کیے، ایونٹس کیے، سٹالز لگائے، کچھ میوزک اور تھیٹر کیا، کچھ تھوڑی بہت ہماری اپنی سیونگز تھی۔ ہم نے مطلوبہ ہدف نبٹ لیا۔